دوستو، نہ صرف ہمارا نظام تعلیم کا موجد لارڈ مکالے ہے بلکہ پاکستان کا موجودہ نظام انصاف کی بنیادیں بھی لارڈ مکالے کے رکھے ہوئے اصولوں پر قائم ہے۔ 2023 کے رول آف لا انڈیکس کے مطابق پاکستان عدلیہ 142 ممالک میں سے 130ویں نمبر پر ہے۔ عدل و انصاف کا معیار یہ ہے کہ جس عدالت نے بھٹو کو پھانسی دی تھی، اب اسی عدالت نے اس سزا کو غلط ثابت کر دیا۔ 2016 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس پر تہرے قتل میں ملوث 2 سگے بھائیوں کو بری کرنے کا حکم سنا دیا۔ تاہم پولیس رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا کہ دونوں بھائیوں کو رحیم یار خان کے جیل میں 1 سال قبل یعنی 2015 کے دوران پھانسی دی جا چکی ہے۔ پاکستانی عدالتوں کی ہزاروں ایسی مثالیں ہیں جس میں انصاف کا سر عام قتل ہوا ہے۔ دوستو، لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کے مطابق 2023 کے آخری 6 ماہ کے دوران 3.38 ملین نئے مقدمات درج ہوئے۔ عدالتیں ان میں سے 2.30 ملین کو حل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اتنی بڑی تعداد میں مقدمات کو نمٹانے کے باوجود نئے کیسز کی زیادہ آمد کی وجہ سے زیر التوا کیسز کا بیک لاگ بڑھ گیا اور اسی طرح پینڈنگ کیسز میں 3.9% اضافہ ہوا اور ہر 6 ماہ میں پینڈنگ کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور سائلین سالوں سال فیصلوں کے انتظار میں رہتے ہیں۔ در حقیقت پاکستانی نظام عدل آج بھی برطانوی ہندوستان کے نو آبادیاتی نظام قانون پر مبنی 120 سال سے زائد عرصے سے رائج ہے۔ ضابطۂ فوجداری 1898 اور پینل کوڈ سن 1960 کا ہے۔ برطانوی نو آبادیاتی نظام سے قبل برصغیر میں نظام عدل کے معاملات کیسے چل رہے تھے؟ اگر اس پر بات کریں تو مغلیہ سلطنت کا نظام عدل دنیا کے چند بہترین نظام عدل میں سر فہرست تھا، جو دور حاضر کے بہترین نظام عدل کے مقابلے انتہائی آسان، سستا اور بروقت تھا۔ بادشاہ عدالتی انتظام کا سربراہ ہوتا تھا اور تمام عدالتی عہدوں پر تقرریاں کرتا تھا۔ ایسے عہدوں پر تسلیم شدہ، معروف، قابلیت اور اعلیٰ دیانت کے حامل افراد کو تعینات کیا جاتا تھا۔ گاؤں کے سطح پر پنچایتوں کا ہندو نظام یعنی کہ بزرگوں کی کونسل تھی جو تنازعات کے حل کے لیے مصالحت اور ثالثی کا استعمال کرتے ہوئے دیوانی اور فوجداری نوعیت کے چھوٹے چھوٹے تنازعات کا فیصلہ کرتا تھا۔ قصبے کے سطح پر عدالتیں موجود تھیں جن کی صدارت قاضی برگنہ کرتے تھے۔ اسی طرح ضلعی اور صوبائی سطح پر قاضیوں کی عدالتیں قائم تھیں۔ صوبائی سطح پر اعلیٰ ترین عدالت ناظم صوبہ کی تھی۔ اسی طرح ریونیو مقدمات کے لیے امین کہلانے والے آفیسر ٹاؤن کی سطح پر تعینات تھے۔ ضلعی سطح پر ریونیو کے معاملات کو عمل گزار اور صوبائی سطح پر دیوان کے ذریعے نمٹایا جاتا تھا۔ سپریم ریونیو کورٹ کو امپیریل دیوان کہا جاتا تھا۔ شانہ بشانہ سول اور ریونیو کورٹس فوجداری عدالتیں جن کی صدارت فوجدار، کوتوال، شقدار اور صوبیدار کرتے تھے۔ ریاست کی سب سے بڑی عدالت شہنشاہ کی عدالت تھی جو ابتدائی سماعت اور اپیل کے دائرہ اختیار کا استعمال کرتی تھی، لیکن انگریزوں نے جب ہندوستان پر قبضہ کیا تو 1857 کی جنگ آزادی کو کچلنے اور 7 اکتوبر 1958 کو بہادر شاہ ظفر کو ہندوستان بدر کر کے 1860 میں غلام رعایا پر اپنا نظام قانون لاگو کیا اور اس قانون کا بنیادی اصول تھا کہ آئندہ کسی کو سر اٹھانے کی جرات نہ ہو سکے۔ دور غلامی کی یادگار یعنی انڈین پینل کوڈ کے اس قانون کو تعزیرات پاکستان کا نام دیا گیا اور یہ ہمارے فوجداری نظام کی سب سے بنیادی اور اہم ترین دستاویز ہے۔ اس کے 1 سال بعد یعنی 1861 میں یہاں پولیس کا ایک نیا نظام متعارف کرایا گیا۔ اسے پولیس ایکٹ 1861 کہا جاتا ہے اور عملاً آج بھی چند ترامیم کے ساتھ یہی قانون مملکت پاکستان میں نافذ ہے۔ مجموعی ضابطۂ فوجداری 125 سال پرانا ہے جبکہ دیوانی معاملات ضابطۂ دیوانی کے تحت ہیں اور یہ قانون 1908 میں بنایا گیا۔ یہ میں چند قوانین کا معاملہ نہیں بلکہ دور غلامی کے قوانین کی ایک طویل فہرست ہے جو آج بھی نافذ العمل ہیں۔ نو آبادیاتی دور کے قوانین یعنی انڈین پینل کوڈ اور موجودہ تعزیرات پاکستان کی تیاری کے ابتدائی مرحلے لارڈ مکالے کے پاس تھی جو برصغیر میں برطانوی نو آبادیاتی نظام کی سماجی، تعلیمی، ثقافتی پالیسیز کا فکری معمار بھی تصور کیا جاتا ہے۔ 1947 میں ہم آزاد تو ہو گئے لیکن تاحال غلامی کے دور کا وہ نظام عدل و قوانین رائج ہیں۔ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ ایک طرف نظام انصاف کی بنیادیں کھوکھلی اور پرانی ہیں تو دوسری جانب پاکستان میں ججز کی تعیناتی کا نظام بھی بوسیدہ ہے جو ہمیشہ سے متنازع رہا ہے۔ یہاں میں کچھ مشہور ججز کی تعیناتی کا ذکر کر کے پھر تفصیلاً بتاؤں گا کہ پاکستان میں ججز کیسے تعینات ہوتے ہیں۔ 1994 میں جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ڈاکٹر نسیم حسن شاہ ریٹائر ہوئے تو سینیئرٹی کے اعتبار سے جسٹس سعید سعود جان پہلے نمبر پر تھے، لیکن اس وقت کی حکومت نے ان سمیت 3 سینئر ججوں کو نظر انداز کر کے سید سجاد علی شاہ کو چیف جسٹس آف پاکستان مقرر کر دیا۔ مارچ 2020 میں جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی کو سپریم کورٹ کا جج تعینات کیا گیا جبکہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں سینیئرٹی کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر تھے۔ جسٹس محمد علی مظہر کو سندھ ہائی کورٹ میں سینیئرٹی کے حساب سے 5ویں نمبر پر ہونے کے باوجود سپریم کورٹ کا جج لگایا گیا۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کے دور میں انہوں نے اپریل 2019 میں جسٹس قاضی امین احمد کو سپریم کورٹ میں تعینات کرنے کی
کی سفارش کی، حالانکہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے طور پر سینیرٹی میں 26ویں نمبر پر تھے اور ایک ماہ قبل ہائی کورٹ سے ریٹائر بھی ہو چکے تھے۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اور کراچی کے قانون دان صلاح الدین احمد کہتے ہیں کہ اعلیٰ عدالتوں میں تقرری کا موجودہ معیار دراصل ہر چیف جسٹس آف پاکستان کی ذاتی ترجیحات پر منحصر ہے۔ ان کے مطابق 2017 کے بعد سپریم کورٹ میں کی گئی تقرریوں کو دیکھا جائے تو ان میں سے شاید ہی کوئی سینیرٹی کے اصول کے تحت کی گئی ہو۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار سیٹھ نے ایسی تقرریوں کے خلاف جون 2020 میں سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن بھی دائر کی تھی، لیکن ابھی ان کی درخواست کی سماعت شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ نومبر 2020 میں وہ کورونا کا شکار ہو کر فوت ہو گئے۔ دوستو، پڑوسی ملک بھارتی محکمہ انصاف کے مطابق جب وہاں کی عدالت عظمیٰ میں کسی جج کی اسامی نکلتی ہے تو چیف جسٹس اپنا تجویز کردہ نام وزارت انصاف کو پیش کرتے ہیں، جو عدالت عظمیٰ کے 4 سینئر ترین ججز سے مشاورت کے بعد جج کی تقرری کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یاد رہے، چیف جسٹس ان 4 سینئر ترین ججوں میں شمار نہیں ہوتا جو جج کے انتخاب کا حصہ ہوتے ہیں۔ اگر ججز کی تعیناتی کا قانون دیکھیں تو ملک میں اس وقت 19ویں آئینی ترمیم کے تحت ججز کا تقرر عمل میں لایا جاتا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 175A میں سپریم کورٹ کے ججز کی تقرر کا طریقہ کار دیا گیا ہے، جس میں عدالت عظمیٰ میں جج تعینات کرنے کے اختیارات سپریم کورٹ ہی کے پاس ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن قائم ہے، جس میں سپریم کورٹ کے 4 سینئر ترین جج، ایک سابق چیف جسٹس جو 2 سال کے لیے تعینات ہوگا، اٹارنی جنرل، وفاقی وزیر برائے قانون و انصاف اور پاکستان بار کونسل کی جانب سے نامزد ایک سینئر وکیل شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس مقصد کے لیے 8 رکنی پارلیمانی کمیٹی بھی الگ سے قائم کی گئی ہے، جس میں 4 اراکین سینٹ اور 4 ہی قومی اسمبلی کے ارکان شامل ہوتے ہیں، اور ان میں سے 4 کا تعلق حزب اختلاف کی جماعتوں سے جبکہ 4 کا تعلق حکومت سے ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ میں جج کی تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن جج کی قابلیت اور اس کی پیشہ ورانہ اہلیت دیکھ کر سفارشات مرتب کر کے پارلیمانی کمیٹی کو ارسال کرتی ہے۔ پارلیمانی کمیٹی نامزدگی موصول ہونے کے 14 روز کے اندر سادہ اکثریت سے ان ناموں کی منظوری دیتی ہے، اور اگر اس دوران یہ فیصلہ نہ ہو سکے تو عدالتی کمیشن کا ہی فیصلہ حتمی تصور کیا جاتا ہے۔ اگر پارلیمانی کمیٹی کسی نام کو مسترد کرتی ہے تو 3/4 ممبران کی حمایت کے ساتھ اس نام کو مسترد کرنے کی وجوہات کو بھی بیان کر کے سفارشات وزیر اعظم کو ارسال کی جاتی ہیں، جس پر جوڈیشل کمیشن اس نام کے بجائے کوئی اور نام پارلیمانی کمیٹی کو ارسال کرتی ہے۔ مگر اس قانون کے باوجود اعلیٰ عدالتوں میں ججوں کی تقرریاں چیف جسٹس آف پاکستان کی ذاتی ترجیحات پر منحصر ہیں۔ دوستو، ویڈیو کے شروع میں جیسے ذکر کیا تھا کہ پاکستان میں پینڈنگ کیسز آئے روز بڑھتے جا رہے ہیں، جس سے انصاف کے متلاشیوں کو برسوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس مسئلے کے حل کرنے کے لیے تجویز یہ دی جاتی ہے کہ ججوں کی تعداد بڑھانے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، مگر ماضی میں کئی بار تعداد بڑھائی گئی لیکن مسئلہ جوں کا توں ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ فیصلوں میں تاخیر کی وجہ ججوں کی تعداد میں کمی نہیں بلکہ ججوں میں قوت فیصلے کی کمی ہے۔ جج کا کام ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ کسی بھی سطح پر جج کی تعیناتی کے لیے یہ لازمی شرط ہی نہیں کہ اس میں قوت فیصلہ بھی ہو۔ جج وکیلوں میں سے لیے جاتے ہیں۔ وکیل کا کام فیصلہ کرنا نہیں ہے اور انہیں اس کا نہ کوئی تجربہ ہوتا ہے اور نہ ان کی کوئی ٹریننگ ہوتی ہے۔ یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ اچھا وکیل اچھا جج ہو سکتا ہے، جبکہ دونوں شعبوں کے فرائض منصبی بالکل مختلف بلکہ متضاد ہیں۔ صرف قانون کا استعمال دونوں کا مشترکہ شعبہ ہے۔ جج کے عہدے کے لیے قوت فیصلہ کی شرط نہ ہونا مضحکہ خیز بات ہے۔ ہمارے اس نظام میں ایک بہت بڑا دھوکہ یہ ہے کہ اس کو نظام عدل کہا جاتا ہے، جبکہ پاکستان کا نظام قانون کے نفاذ کا نظام ہے۔ یہ نظام محض معاملات کو قانون کے مطابق مکمل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ جج حلف بھی اسی کے لیے لیتے ہیں۔ عدل کے معنی حقدار کو اس کا پورا حق ادا کر دینا ہے، اور یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ محض حقدار کو اس کا حق دلا دینا ہی کافی نہیں بلکہ اس حق کو غصب یا پامال کرنے والے ظالم کو کفر کردار تک پہنچانا بھی لازم ہے تاکہ عدل کے تمام تقاضے پورے ہو سکے۔ مگر عدالتی نظام کے فیصلوں کی اکثریت طاقتور کے حق میں ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ عدل کے نظام میں ہمیشہ مظلوم کی جیت ہوتی ہے، مگر پاکستان میں ہمیشہ دولت مند اور طاقتور ہی عدالتوں سے جیتتے ہیں۔ مولانا عبدالکلام آزاد نے کہا تھا کہ تاریخ کی سب سے بڑی ناانصافیاں انصاف کے ایوانوں میں ہوئی ہیں۔ پاکستانی سیاست میں عدلیہ کا مجموعی کردار درجنوں ججز کے جھک جانے، بک جانے، ڈر جانے، مصلحت کا شکار ہو جانے اور نظریہ ضرورت پر عمل کرنے کی پوری ایک تاریخ موجود ہے۔ پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نظام عدل ہے؟ یہ قانون صرف چھوٹی مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے ہے، بڑی مچھلیاں تو اس جال کو چیرتی ہوئی دوسری طرف نکل جاتی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری عدلیہ کی حقیقت۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لازمی آگے شیئر کریں۔ ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔